بات کر رہا ہوں، بڑے دھیان سے سنیے گا۔ جب مائیں اس طرح کی ہوتی ہیں جیسے سیدہ فاطمہ، تو میاں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ پھر عشق پیدا ہوتا ہے۔ کیا پیدا ہوتا ہے؟ اور عشق کیسا پیدا ہوتا ہے؟ دیکھیں آپ سودا گران ہیں، سودا گران ہیں، بریلی میں ایک محلہ سودا گران ہے، وہاں ایک چھوٹا سا بچہ 6 سال کی اس کی عمر ہے، وہ اپنے ابا سے کہتا ہے ابا جان یہ بتائیں بغداد شریف کدھر پڑتا ہے؟ تو باپ اپنے بیٹے کو دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد کہتا ہے ابا، کہتا ہے بیٹے کیوں پوچھ رہے ہو بغداد کے بارے میں، کیوں ڈائریکشن کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگے ابا جدھر بغداد شریف ہے میں ادھر پیر کر کے سونا نہیں چاہتا، پیٹ کر کے بیٹھنا نہیں چاہتا، ادھر تھوکنا بھی نہیں چاہتا۔ جدھر بغداد شریف بیٹے نے، باپ نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا، رونے لگا، کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے میرا بیٹا بچپن میں میرے غوث اعظم کا کیسا دیوانہ بن گیا، کیسا دیوانہ بن گیا۔ میاں وہی بچہ جب بڑا ہوا، اسی کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی تھا، اسی نے کہا تھا سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ فرماتے ہیں ابن زہرا کو مبارک عروس قدرت، قادری پائیں تصدق میرے دولہ تیرا۔ مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو ہی ہاں وہی بنا میں رضا بندہ رسوا تیرا۔ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں بھی رہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا۔ کئی فرماتے بندہ قادر کا بھی، قادر بھی ہے عبد القادر، سر ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے عبد القادر، مفتی شرع بھی ہے قاضی ملت بھی ہے، علم اسرار سے ماہر بھی ہے عبد القادر، رشک بلبل ہے رضا، لالا استداق بھی ہے، آپ کا واصف و ذاکر بھی ہے عبد القادر۔ کئی فرماتے ہیں طلب کا منہ تو کس قابل ہے یا غوث، مگر تیرا کرم کامل ہے یا غوث، تو اپنے وقت کا صدیق اکبر غنی و حیدر و عادل ہے یا غوث، الوہیت ہی احمد نے نہ پائی اور نبوت ہی سے تو عادل ہے یا غوث، ہزاروں تابعی سے تو فضو ہے وہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث، اور تنے پہ سایہ ذل کبریا ہے تو اس پہ سایہ ذل کا ذل ہے یا غوث۔ فرماتے ہیں صحابیت ہوئی تابعیت بس آگے قادری منزل ہے یا غوث، اور جسے ڈھونڈے نہ پائے کہا والے وہ بن مانگے تجھے حاصل ہے یا غوث، جو قن و سیر میں عارف نہ پائے وہ تیری پہلی ہی منزل ہے یا غوث، ملک مصروف ہے اس کی ثنا میں جو تیرا واصف و ذاکر ہے یا غوث، اور تیری چڑیاں ہے تیرا دانا پانی۔ پوچھا گیا کیا کیا ہے، اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کیا کیا ہے غوث اعظم کا، بخشا انہیں محروم رکھا، میرا کیا جرم حق حاصل ہے یا غوث۔ فرماتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ کسی نے کہا اے بریلی والے آپ نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، یہ کیسے لکھی؟ کھائے پیے سوئے بیٹھے اٹھے بیٹھے بچے بیوی 1000 کتابیں کیسے لکھی؟ کہنے لگے میں نے نہیں لکھی ہے۔ کہا پھر کس نے لکھی ہے؟ کہا مجھے ذات القادر نے۔ کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ ایک دیوبندی مولانا کہتا ہے کہ میں نے حنفیت پر جب میں نے غور کیا تحقیق کی تو مجھے پتا چلا پوری دنیا مل کے اتنی کتابیں نہیں لکھ پائی جتنا اکیلا احمد رضا نے لکھ دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے یہ کتابیں کیسے لکھ دی؟ کہ یہ میں نے نہیں لکھی ہے، توجہ چاہتا ہوں بہت غور سے، یہ میں نے کتابیں نہیں لکھی۔ کہ پھر کس نے لکھی؟ فرماتے مجھے ذات القادر نے دست عبد القادر میں یوں تھما دیا ہے، کیوں قلم در دست کاتب، کیوں قلم در دست کاتب۔ کہتے میں تو غوث پاک کے ہاتھ کا قلم ہوں، میں کب لکھتا ہوں؟ احمد رضا نہیں لکھتا، لکھواتے غوث اعظم ہے، میں تو غوث اعظم کا قلم ہوں۔ فرماتے تیرے بابا کا پھر تیرا کرم ہے، یہ منہ بننا کسی قابل ہے یا غوث۔ فرماتے تیرا وقت اور پڑی یوں دین پڑھا، نہ تو عاجز نہ تو غافل ہے یا غوث۔ فرماتے ہیں خدا را مرہم خاک قدم دے، جگر زخمی ہے دل گھائل ہے یا غوث۔ فرماتے تو کہا تو نے جو مانگو گے ملے گا، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث۔ اے بغداد والے تجھ سے بریلی والا اور کچھ نہیں مانگتا، بس تجھ سے تجھی کو مانگتا ہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، احمد رضا تو نے میرے عبد القادر کا اتنا ذکر کیا ہے کہ سن اب بچہ تو تیرے یہاں ہوگا مگر نقرہ تیرا نہیں ہوگا، چہرہ تیرا نہیں ہوگا۔ بچہ جب اعلیٰ حضرت کے پیدا ہوا اور جب وہ بڑا ہوا دنیا نے اسے ہم شبیہ غوث اعظم مفتی اعظم کہا۔ اسی نے کہا تھا یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم۔ یہ جو بریلی ہے نا میری نظر سے دیکھو یہ بریلی نہیں ہے، یہ تو بغداد کے کوچے گلی اور محلے کا نام ہے۔ اگر کوئی بغداد کا اردو ترجمہ ہوتا تو سوائے بریلی کے اور کچھ نہ ہوتا۔ اتنا ذکر کیا اور یہ نہیں کہا یہ کر دے وہ کر دے، یہی کہا قادری کر قادری رکھ قادری ہمیں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نبا کے واسطے۔